ڈالر کے پیچھے دوڑنے والے، پاؤنڈ کی طلب کرنے والے، جاؤ ان سے جا کے پوچھو، جمعہ کی نماز کے لیے 400 کلومیٹر گاڑی دوڑا کر مسجد تلاش کرنی پڑتی ہے۔ کتنے بابرکت لوگ ہیں، کتنے متبرک لوگ ہیں، کتنے قابل رشک لوگ ہیں جن کے گھر کا دروازہ کھلے سامنے خدا کے گھر کا دروازہ نظر آ جاتا ہے۔ کتنے با نصیب لوگ، کتنے با مراد لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، 24 گھنٹے میں کہیں نہ کہیں سے نہیں تو خدا کے گھر میں سے 5 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے۔ جس کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا، اے لوگو میں اس علاقے کے اندر پھر کے آیا، حضرت حسین کی قبر پہ کافی دیر بیٹھ کے آیا، اور لوگو میں وہ گلیاں بازاریں دیکھ کے آیا، حسین نیزے کی اینی پہ جہاں قرآن سنا کے چلا گیا اس علاقے کے اندر خدا کی قسم قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جیب میں سے 5000 نکل گیا، رونا آ گیا۔ کاروبار میرے عزیزوں کا حق دوسری دکان پہ چلا گیا، رونا آ گیا۔ تیرے بچے رات کو میرے بچے خدا کے دربار میں نامراد ہو کے سوئے، رونا کیوں نہیں آیا؟ اے لوگو، اس دودھ کے اندر جو میری بیوی نے، میری ماں نے مجھے پلایا، میری بیوی نے میرے بچے کو پلایا، اللہ اکبر۔ آج دنیا کہتی مولوی صاحب تعویذ دے دو، مولوی صاحب تعویذ دے دو، بد نظری کا دے دو، دکان کو نظر لگ گئی، بھینس دودھ دینا کم کر گئی، مولوی صاحب پٹھے نہیں کھا رہی، مولوی صاحب تعویذ دے دو، تعویذ لے کے جاؤ، وظیفہ لے کے جاؤ، میری بیوی کی گود کو نظر لگ گئی، اس نے عبد القادر جیلانی پیدا کرنا چھوڑ دیا، اس نے رابعہ بصریہ کو دودھ پلا کر گود میں کے اندر لے کر لوری دینا چھوڑ دیا۔ اے لوگو، یہ مسلمانوں کی حالت ظاہر ہے۔ اللہ اکبر، جسے پروردگار عالم نے اپنے دست قدرت سے رحم مادر میں بنایا تھا، وہ بچہ دنیا کے اندر گانا سنتا ہوا آ رہا ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کر پھرنے والی، 2.5 سال گود میں لٹا کر اس کے پیشاب پخانے کو برداشت کرنے والی، آج وہی ماں اپنے بچے کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ پوچھو میرے عزیزو کیوں؟ اللہ اکبر۔ اگر میرے عزیزو صحابہ کے نعرے سے، ختم نبوت کے نعرے سے، میرے عزیزو اگر یہاں ہم نوجوانوں کا ذہن بنا دیں، بزرگوں کا ذہن بنا دیں، کون ہے اپنے بچے کو قرآن پڑھائے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا میں، پھر اپنے گھر جائے گا، بیوی سے کہے گا جی میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناؤں گا۔ بیوی کہتی ہے اللہ اکبر، روٹی پکاتے پکاتے باہر آ جائے گی، کپڑے دھوتے دھوتے کپڑے دھونے والا برش ہاتھ میں پکڑ کے آ جائے گی، اجی میرے تھوڑی ہیں، میرے اکیلی کے تھوڑی ہیں، آپ کے بھی تو ہیں، آپ جانو، آپ کا کام جانے، آپ باپ ہو، بچوں کے بارے میں آپ بہتر مستقبل فیصلہ کرتے ہو، میں آپ کو نہیں کہتی کل کو بچہ آپ کا ناکام ہو جائے گا پھر مجھے نہ کہنا، کسی سیانے سے مشورہ کر لو، آپ کے بچے کے مستقبل کا فیصلہ ہے۔ میں کہہ رہی ہوں پہلے سے 10 جماعت پڑھا دینا، پھر اسے مدرسے میں داخل کر دینا۔ آؤ، پوری دنیا کی یونیورسٹی اور کالجوں کو چیلنج ہے، اللہ اکبر، ہمارا قرآن پڑھا میٹرک تو کر سکتا ہے، اللہ اکبر، وہاں کا 14 پڑھا بڑی مشکل سے قرآن کا حافظ بن سکتا ہے، کیونکہ ہم قرآن پڑھنے والے کو، علم دین حاصل کرنے والے کو، علم میں ترقی کی اس کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، علم کی ترقی کا اس کو سبق پڑھاتے ہیں۔ پڑھنا ہے، قبر تک جاتے پڑھنا ہے، ڈاکٹر بن تیری مرضی، انجینئر بن تیری مرضی، وکیل بن تیری مرضی، جج بن تیری مرضی، لیکن اپنے جج کے عہدے کو، وکالت کے عہدے کو، اپنے ڈاکٹر کے عہدے کو قرآن کی آیتوں کے ساتھ ذرا ملا لینا۔ اگر تیری ڈاکٹری، تیری وکالت قرآن کے طریقوں، قرآن کی آیتوں کے ساتھ ملے تو آنکھیں بند کر کے صدارت وزارت کی کرسی پہ بیٹھ جانا، اللہ کی قسم قرآن کے مطابق وکالت کرے گا، یہ وکالت اللہ اکبر تجھے مجھے جنت کے اندر لے کے چلی جائے گی۔
अपने हदीस पढ़ाने को अल्लाह अकबर सुफ़ा के चबूतरे के मुअल्लिम के साथ मिला लेना, अपने हदीस पढ़ाने को अल्लाह अकबर कायनात के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तर्ज के ऊपर औलिया अल्लाह के तर्ज पे ले आना, हलाल को हलाल जानकर हराम को हराम जानकर अल्लाह को राजी करने के लिए दीन पढ़ाएगा तो ये दीन तुझे जन्नत में लेके जाएगा। अगर कुछ पैसों के लिए, मखलूक की रजा के लिए, मखलूक की खुशामद के लिए दीन भी पढ़ाएगा तो ये दीन तुझे अल्लाह अकबर जहन्नम के अंदर लेके जाएगा। इतनी सी जिंदगी थी, अल्लाह ने कितनी प्यारी आपको मुझे अता फरमाई थी, खिलौनों वाली जिंदगी थी। दुनिया के अंदर आए, कोई दुकान पर अब्बू ने उंगली पकड़ के खड़ा नहीं कर दिया, गुड़ियों पटोलों से खेले थे, छोटे छोटे रिमोट वाले खिलौनों से खेले थे। भूख लगती थी रो के दिखाते थे, माँ सीने से लगा लिया करती थी। भूख लगती थी रो के दिखाते थे, माँ गले से लगा लिया करती थी। पेशाब पखाने से पैम्पर भरता था, थोड़ी सी ऊँई करके दिखाते थे। अम्मा अल्लाह अकबर नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाया करती थी। एक मर्तबा जमाई आया करती थी, माँ अपनी चादर के अंदर छुपा लिया करती थी। सर्दी लगा करती थी, माँ अपना खेस ऊपर दे दिया करती थी। गर्मी लगा करती थी, अल्लाह पर जब पंखे नहीं थे, माँ हाथ वाला पंखा लेके सारी रात जलती रहती थी। फरमाया मेरे बंदे इतना सा था, इतनी सी उम्र में मैंने तुझे परेशान नहीं किया, जब नमाज का सजदा करके दिखाएगा मैं अल्लाह तुझे कहां परेशान करूंगा। इतनी सी उम्र में मैंने तेरा हाथ ना छोड़ा, और मेरे बंदे जब मेरा बन के दिखाएगा मैं तुझे तन्हा कैसे छोड़ दूंगा। जरा अपने ज़हन साजी कर, अपनी ज़हन साजी कर। अल्लाह अकबर, इसके नट बोल को जरा सीधा कर ले। और तेरी बात के अंदर क्यों नहीं आता यार इतना वफादार नहीं, तेरे ज़हन में क्यों नहीं आता माँ इतना औलाद को प्यार नहीं करती जितना खुदा अपने बंदों से प्यार कर रहा है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या मालिक कायनात, का जी मेरा मूसा, का अल्लाह मुझे कायनात के अंदर ऐसा आदमी दिखा कि पूरी कायनात के अंदर जिसका चेहरा देख के तुझे गुस्सा आ रहा है, कायनात के अंदर बदतरीन आदमी दिखा दे। फरमाया मूसा सुबह होते फलानी बस्ती में चले जाना, इस मोहल्ले इस गली में जाके दरवाजा बजा देना, जो दरवाजा खोलने आएगा अल्लाह अकबर वो खुदा का दुश्मन है, अल्लाह उससे नाराज है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे चल दिए, मोहल्ले में जाके दरवाजा बजाया, आदमी बाहर आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान से शुद्ध रह गए, ये जिसको दुनिया सारी सलाम करती है, अल्लाह अकबर। या अल्लाह फरमाया मूसा खामोशी से आ जाए, ऐसे बताने की जरूरत नहीं। खुदा का पैगंबर बड़ा परेशान होकर वापिस आ गए। सारी रात कशमकश में रहे, क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा। फिर रात के पैर में झोली फैलाई, कहा या अल्लाह कल तूने बदकार दिखाया था, आज नेकोकार दिखा दे जिसे देख के अल्लाह तुझे प्यार आ रहा है। पर मैं मूसा उसी दरवाजे पे चला जा, जाके दरवाजा बजाना, जो आदमी आएगा वो नेकोकार होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अगली सुबह फिर जल्दी चल दिए, जाके दरवाजा बजाया, देखा वही आदमी जो कल गुनाहगार था आज नेकोकार बन के आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देख के मुस्कुराने लगे, पर मैं मूसा बोलना नहीं, वापिस पलटा। मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में कहा या अल्लाह मुझे समझ नहीं आया, कल तक तो बदकिरदार था आज नेकोकार कैसे बन गया। और मैं मूसा जरा आके बैठ तो सही, फिर मैं तुझे बताऊंगा। खुदा का पैगंबर खलवतों में अल्लाह फरमाया मूसा कल शाम जब बदकारी का लिबादा ओढ़ कर गुनाहगार होकर जब ये अपने घर वापिस आया तो इसकी बीवी इसके लिए रोटी सालन लेके आई, सालन रोटी आगे रख दी, बड़े मजे मजे में मौज मस्ती में मूंछों को मरोड़ी दे के रोटी खाने लगा, लुकमा बनाकर सालन में डाला, फिर लुकमा वो मुंह में डालने लगा। अचानक इसकी नजर अपनी बीवी पर पड़ गई, इसने देखा बीवी की आंखें नीचे आंसू टपक रहे, कहने लगा भलिए लोग के तुझे क्या हुआ। तो बस कर तुझे क्या, मुझे जो हो जाए हो जाए। उसने कहा ना ना बता। रोटी का टुकड़ा उसके हाथ में रह गया, बीवी के आंसुओं की तरफ मुतवज्जो हो गया। बीवी कहने लगी पता है कब छोड़ेगा गुनाह, कब करेगा तौबा। आज जब तू घर से बाहर निकला मोहल्ले वालियां तुझे पर्दे में छुप छुप के देख रही थी, जब तू गया सारे मोहल्ले वालियां मेरे घर आ गई, कहने लगी तेरा बंदा ते बड़ा कोजा है, बड़ा कमला है, बड़ा गंदा है, बड़ा पुराना, बड़ा फको है। अल्लाह इतने ताने दिए, गलीजा गलाजत के इतने ताने दिए, मैं सर झुका के बैठ गई। न रोटी अच्छी लगी, न पानी अच्छा, न नींद हंसी अच्छी लगी। ये मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते गुनाह छोड़ दे। मूसा उसने क्या किया, अल्लाह अकबर, जब बीवी ने उसके आगे हाथ जोड़े वो शर्मिंदा हो गया।
लुकमा उसके हाथ में था, उसने शर्मिंदगी में यूं करके मुंह पीछे किया और यूं करके मुझे देखा। मुझे देखते पता नहीं उससे क्या हुआ, उसका दिल तड़पा, आंख छलकने लग गई। ऐ मूसा, उसका एक आंसू निकल कर रुखसार की तरफ आ रहा था और मुंह से कह रहा था अल्लाह माफ कर दे। फरमाया मुझे इतना पसंद आया, मेरे जिंदगी के सारे गुनाहों को उसी वक्त ही माफ कर दिया। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का आदमी है। अल्लाह अकबर। जिस उम्मत में आने के लिए मूसा हाथ उठाते रहे, बताओ इस उम्मत का क्या बनेगा, इस उम्मत का क्या एजाज है। मेराज का दूल्हा, अल्लाह अकबर। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। जब वो निशानियों के पास पहुंचे, अल्लाह अकबर। फरमाया मेरा महबूबा, अल्लाह करीम ने अपने सामने बुलाया, मेरा महबूब का जी। फरमाया मेरा हबीब, मेरी चाहत है कि मैं आज आपके सर पे खत्म नबूवत का ताज सजा दूं। आप नाराज तो नहीं, आपको गिला तो नहीं? कहा नहीं नहीं अल्लाह, मुझे क्या गिला होगा। फरमाया ठीक है, आपके सर पर मैंने आज खत्म नबूवत की पगड़ी बांध दी। और मेरा हबीब, आपको गिला तो नहीं, आप नाराज तो नहीं कि मैं आपकी उम्मत को सरदार उम्मत बना दूं, आखिरी उम्मत बना दूं? आपको कोई इतराज तो नहीं? कल्ला मुझे क्या इतराज होगा या अल्लाह, इसकी वजह क्या? सुनो। फरमाया मेरा पाक पैगंबर, पिछले नबी गए, उनके उम्मतें आई, फिर गई, फिर आई। मूसा, जब दूसरी उम्मत पे दूसरा नबी आया करता था तो पहला नबी आके बतलाया करता था, उस कौम ने ये गुनाह किया तुम ना करना, उस कौम ने ये गुनाह किया तुम ना करना। ए मेरा महबूबा, तेरे चेहरे के सदके तुझे मुझे तेरी उम्मत इतनी प्यारी लगती है कि मैंने तेरी उम्मत के बाद उम्मतों का दरवाजा बंद कर दिया ताकि तेरी उम्मत के ऐब दूसरे लोगों पे जाहिर न होने पाए, मैं पर्दे के अंदर काम कर दूं। जनाब मदनी करीम की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, उम्मतों के सामने ऐब जाहिर नहीं होंगे, लेकिन क़यामत के दिन तो सारी मखलूक के सामने होंगे। या अल्लाह, इसका क्या इंतजाम है? फरमाया मेरा हबीब, आपने परेशान नहीं होना। या अल्लाह, क्या होगा? फरमाया उसका भी मैंने इंतजाम कर दिया। क़यामत का दिन होगा, उम्मत इधर खड़ी करूंगा, आपको इधर कर दूंगा और दोनों के दरमियान में पर्दा डाल दूंगा। ना अल्लाह, मेरी उम्मत तन्हाई में परेशान होगी। फरमाया मेरा हबीबा, मेरी रहमत कब काम आएगी? अल्लाह, होगा क्या? फरमाया तेरी उम्मत के हाथों में ना मैं माल देखूंगा, गुस्सा आएगा। जब गुस्सा आने लगेगा मैं तेरा चेहरा देखूंगा, मेरा गुस्सा मेरी रहमत में तब्दील हो जाएगा। या अल्लाह, तू क्या करेगा? फरमाया उम्मत के गुनाहों को देखकर गुस्सा आएगा। अल्लाह अकबर। इनको देखूंगा, जहन्नम के दरवाजे खोल दूंगा, तेरा बद्दुआ वाला चेहरा देखूंगा, बंद करके जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा। या अल्लाह, फिर क्या होगा? महबूबा, झोली फैला के तू खड़े हो जाना, जब तक तू राजी नहीं होगा। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, जब तक तू राजी नहीं होगा, इशारा तू करते जाना, तेरी उम्मत को जन्नत में मैं दाखिल करता जाऊंगा। सोचो तो सही, मेरा चांद, मेरा प्यारा, आज उस नबी की तरीकों की खिलाफ वर्जी करते हुए दिल के अंदर कुछ एहसास पैदा होता है। कहाँ एहसास पैदा हो? यूं करके टेक लगा के टांग पे टांग रख के कहता है चंगी जी बना, चंगी जी बना। तेरा हाथ फिरता है, खुदा पाक की कसम है, तेरा हाथ दाढ़ी पर नहीं जाता, मोहम्मद अरबी के गिरबान के ऊपर जा रहा है। बुजुर्गों, मुझे तो उस आदमी से गिला कोई नहीं जो दाढ़ी कटाता है, दफे हो जो मर्जी करता रहे। मुझे तो दुख उस आदमी का है जो रोजाना 100 मरतबा हुजूर की सुन्नतें उस तरह चलाता है, फिर भी कहता है बड़े आका बड़े। हाँ, मेरे आकाओं के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछा, तेरे घर में आएगा। ज़हरा को रुला दिया, हुसैन को तड़पा दिया, अबू बकर को गमज़दा कर दिया, तेरे घर में आएगा। और नौजवान तौबा कर ले। ये बात मैंने हासिलपुर के अंदर कही। धाड़े मारता एक नौजवान उठा और मिंबर पर आकर, अल्लाह अकबर, यूट्यूब में मौजूद है, मिंबर पर आके हाथ जोड़ के बैठ गया। मौलवी साहब, आज के बाद ये हाथ कट तो जाएगा, मोहम्मद की सुन्नत पे नहीं चलेगा। और मेरे चांद, रोजाना जुमातुल मुबारक के दिन ये उस तरह हाथ पे रगड़ कर शेप बनाने वाले किस उम्मीद से कि फातिमा ज़हरा सिफारिश करके तेरे हाथों में हौज़ कौसर पकड़ाएगी?
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر نیچے اندر جانے کا موقع ملا. ویسے بلال ایک حبشی کی قبر کو یوں کر کے گلے سے لگا کے 15-20 منٹ تک بیٹھ گیا. دل کے تار میرے دل سے جوڑے. میں نے کہا بلال تیرے میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ فرمایا تم نے مکھن پروٹھے کا کے قرآن نہ سنایا, ہم نے انگاروں پہ لیٹ کے خدا کا قرآن سنا دیا. روٹی کے ہوتے ہوئے, مکان کے ہوتے ہوئے, کپڑے کے ہوتے ہوئے, اولاد کے ہوتے ہوئے, خاندان کے ہوتے ہوئے, دھن دولت کے ہوتے ہوئے تم ناکام. ہمارے پاس کپڑا نہیں, پیٹ میں روٹی نہیں, سر پہ ٹوپی کال کوئی نہیں, تل پہ چادر کوئی نہیں. کیسے کامیابی بھی نہیں. فتح مکہ کے موقع پر سارے صحابہ کھڑے ہیں, سرکار کی نظر بلال پہ پڑی. بلال جی آمنہ کا لال. فرمایا بلال ذرا جلدی آ جا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آئے. فرمایا بلال اللہ اکبر, یہ ملتزم کے پاس سے بیت اللہ کی دیوار کو کراس کرتے ہوئے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جا. حضرت بلال نے اپنی حالت کو دیکھا, ایک جوتا پھٹا ہوا جو سینے کے قابل نہیں, دوسرا جوتا ادڑا ہوا جس کے سینے کے لیے دھاگا ہی کوئی نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اپنا جوتا اتارنے لگے. فرمایا نا بلال جوتا نہیں اتارنا, جوتا نہیں اتارنا, آج اسی جوتے سمیت بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ پتہ کی حالت میں جوتا پھٹا ہوا, تہمت لگا ہوا, سینہ مبارک چھپائے تو چادر ادھر سے کم, ادھر چھپائے تو چادر ادھر سے کم پڑ جاتی ہے. اللہ اکبر. رحمت والے نبی نے جب ہاتھ پکڑا بلال حبشی کو یوں دیوار کی طرف کیا. از بلال بیت اللہ کی چھت پہ, صدیق نیچے, بلال اوپر, عمر نیچے, بلال اوپر, عثمان نیچے, بلال اوپر, یوں جھانک کے دیکھے. کملی والے اب کیا کروں؟ فرمایا بلال مکے کی گلیوں میں تو نے کر دیا, آج بیت اللہ میں کروں گا, کیا کرو گے؟ فرمایا بلال آج تیرا مقام تیرا شان میں کملی والا بیان کروں گا. رحمت والے نبی نے اشارہ فرمایا دیکھو یہ وہی بلال ہے جسے مکے کی گلیوں میں امیہ مارا کرتا تھا, یہ میرا مکھڑا دیکھ کے کلمہ سنایا کرتا تھا. آج اس بلال کا مقام دیکھ لو. جس کے دل میں خدا آ جائے, مصطفیٰ آ جائے, اس کا جوتا بھی 7 آسمان سے اونچا ہو جاتا. مجھے وہ آدمی تو لا کے ملا ہو جو کہتے ہیں رحمت والے صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی تباہ کر کے بھی ناکام ہو جائیں گے. 1.25 لاکھ سے زیادہ, 1 لاکھ صحابہ صحابیات کی داستان ہے. مجھے بتاؤ کون ناکام ہوا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, ملک شام میں ان کی قبر, حضرت حسین کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ کی بیٹی کی قبر پر تقریباً 4.5 گھنٹے بیٹھا رہا. ظہر کی نماز میں نہیں پڑھی, روتا رہا, دکھڑا سناتا رہا. پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری دھاڑے مار کے رونے لگ گئے. عبدالحنان یہ وہی زینب ہے جس نے بھائی کو تلواروں کے سائے میں سجدے کرتے دیکھا, یہ وہی زینب ہے جس نے علی اصغر کے گھر میں تیر لگتے دیکھا. اللہ اکبر. اٹھنے لگے, ایسے محسوس ہو رہا تھا. اما زینب نے یوں کر کے کرتا کھینچا اور کہا عبدالحنان ذرا میری بات سن کے جا. میں نے کہا جی میری امی, کب پاکستان میں جائے گا؟ شرک پور میں جائے گا, صحابہ کے نعرے لگانے والے نگانے والیوں کے پاس جائے گا, ایک میری ان سے بات پوچھ لینا اور پیغام میرے تک بچا دینا. میں نے کہا اما جان بتا کیا پوچھو؟ کہہ دینا کہ ہم نے بھائیوں کو نیزے کی اینیوں پہ چڑھا کے پردہ بچایا, تم بتاؤ شرک پور میں تم نے وہ پردہ کتنے پیسوں میں بیچ دیا ہے؟ ہے ہمارے پاس کوئی عمل, ہے ہمارے پاس چہرہ, ہے ہمارے پاس وہ معیار قیامت کے دن ان کا سامنا کر سکے؟ لباس پسند نہیں, کردار پسند نہیں, سیرت پسند نہیں, شادی پسند نہیں, غم پسند نہیں, اللہ اکبر, رونا پسند نہیں, ہنسنا پسند نہیں. کوئی ایسا عمل قیامت کے دن ان کے سامنے لے جا کے کھڑے ہو جائیں. مکان ہونا چاہیے, ڈیرا ہونا چاہیے, کوٹھی ہونی چاہیے, بنگلہ ہونا چاہیے. اللہ کی قسم کان ترس گئے, کسی کی زبان سے نہ نکلا کہ مرنے کے بعد قبر میں جانے کے لیے حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. بازار والوں سے پوچھ لو, 2 بجے تک دھند میں بیٹھے ہیں, کدے لئی بچیاں دے لئی,
دکان والے سے پوچھو کدے لئی بچیاں دے لئی، پھیری والے سے پوچھو، بارش آندھی بھی میں چلنے والے سے پوچھو بچیاں دے لئی بچیاں دے۔ اللہ کو پتا تھا نمازوں کی آڑ میں، اللہ کو پتا تھا روزے رکھنے کے چکر میں بچوں کو سامنے لے کے آئے گا، کہے گا جی ملتان مال لینے جائیں، لاہور مال لینے جائیں کہ روزے رکھیں بچوں کے لیے کر، یہ بھی تو جہاد ہے، بچوں کو پالنا، یتیم خانے جمع کرا دئیے، اے بھی تو بڑا افضل کام ہے۔ اللہ کو پتا تھا، اللہ نے پہلے منہ پر تماچا مارا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، او میرا بندہ یہ اولاد دی یہ مال دیا، دیکھنا اللہ کے ذکر سے تجھے غافل نہ کر دے۔ تو کہتا ہے افضل جہاد ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اگر بچوں کے پیچھے لگ کے مجھے چھوڑ کے آیا تو قیامت کے دن کامیاب ہو کے نہیں آئے گا بلکہ ناکام ہو کے میرے پاس آئے گا۔ اذان کی آواز ہوئی، آپ کو مجھے دکان پر دیکھا، قرآن بند پڑے، آپ کو مجھے دکان پر دیکھا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں مسجد خالی بازار بھرے پڑے، اللہ کہہ رہا ہے یا حسرتاً علی العباد۔ بیٹے کو دہی لینے بھیجا گیا، کوئی نہیں کہ پتر مینو تیرے ترمان بڑا ہے، یار ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، یار میرے عزیزو لیدہ لاہور سیر کرنے چلا جائے جب شام کو، یار میں نے تیرے تگیلا ہے، اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکیلے چلے گئے، اللہ بھی کہہ رہا ہے یا حسرتاً علی العباد، میرے نور کے موتیوں کی تجھے مالا پہنا کے بھیجا تھا تو دنیا کے 4 سکوں کی خاطر اپنا منہ بھی گندا کر گیا، دل بھی گندا کیا، اپنا ایمان بھی نے ضائع کر دیا، کیا نے میرے پاس نہیں لوٹنا؟ آجا آجا، نہیں یقین آتا آ میری جیل کو دیکھ لے، اللہ اکبر، وہ جیل خانہ کیا گوانتا موبے کا، اللہ اکبر، جیل خانہ ہوگا جو یہ جیل خانہ جو تیرے پڑوس میں یہ قبرستان کی صورت میں وہ ایسا ہیبتناک جیل خانہ ہے، اماں پڑی ہے، ابا پڑا ہوا ہے، بھائی رشتہ دار پڑے، سگا بیٹا رات کے اندھیرے میں اس جیل خانے کے پاس سے گزرنے کو تیار نہیں، پر میں اس میں آنا پڑے گا، اس جیل خانے میں لاؤں گا، پھر میں تیرے سے پوچھوں گا، جب جیل خانے کی وحشت کو، یہاں کے کیڑوں کو، یہاں کے بچھوں کو دیکھے گا، پھر کہے گا ہو، پھر میں تجھے کہوں گا تجھے سمجھانے والا ڈرانے والا کوئی بتانے نہیں آیا تھا، ابھی تو یہ ہولناک کی ہے۔ جب بندہ جیل میں ہوتا ہے کہتا پیشی پڑے گی، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، جب پیشی میدان معاشر میں پڑے گی پھر اللہ اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، علیحدہ ہو جاؤ نیکوکاروں سے مجرم۔ اس وقت کیا بنے گی؟ اوے لوگو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا کرو، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھا کرو، اللہ اکبر، پھر رو کے دعا کیا کرو، یا اللہ دنیا میں چودھری، دنیا میں راجہ، دنیا میں کمبو، دنیا میں پٹھان اوان، یا اللہ قیامت کے دن مجھے مجرموں میں کھڑا نہ کر دینا، میں اپنی برادری کو، اپنے رشتہ داروں کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا۔ سب کچھ بچوں کے لیے کر کے جا رہے ہو، اپنے لیے بھی کچھ کیا؟ جاؤ جاؤ قبر کی ہولناکیاں دیکھ کے آؤ، سارے بچوں کے لیے کر کے گئے تھے، خالی ہاتھ، اللہ اکبر، چلے گئے، کفن میں جیب کوئی نہیں۔ ایک آواز لگی، حضرات ایک ضروری اعلان سنو۔ کیا اعلان؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے ہمارے باپ سے کچھ لینا ہے تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ قبر میں سے آواز آئی، او اکرم، او اشرف، او نویر، او مجید، ان کا بعد میں دینا، پہلے میرا حق تو مجھے دے کے جا۔ میں نے کہا چاچا تیرا حق کیا ہے؟ کہ انہوں نے جب منہا خلقناکم پڑھ کے یوں کر کے مٹھی ڈالی اور یوں مجھے کفن کی، اللہ اکبر، تنیوں سمیت پکڑ کے کفن میں اتارا، انہیں پتہ ہی نہ لگا میرا وجود جب مٹی کے حوالے ہوا، 2 فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے یوں کر کے سوٹا گھمانا شروع کر دیا، ان کے سوٹے گھومنے کی دیر تھی، میرے کفن کی تنیاں پھٹی گئی۔ او میرے بچوں، ساری برادری چلی جائے لیکن تم نہ جانا، 4 چفیرے میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاؤ، مجھے اتنا قرآن سناؤ ان فرشتوں کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے۔ ان کے لیے کچھ کر کے جا رہے ہو؟ جب تک زردہ پلاؤ کی پلیٹ آگے نہیں، منرل واٹر کی تک بنتا ہے، یتیموں سے اظہار افسوس کرنے اور منرل واٹر کی بوتلیں منگا کے پی رہے ہو۔ میرے سے تو کوئی تاریخ مانگتے، مولوی صاحب اللہ اکبر ابو فوت ہو گئے، میں نے کہا پھر کیا کروں، بیان کے لیے ٹائم دے دیں، مولوی صاحب بتائیں یخنی پئیں گے، میں نے کہا شرم آتی ہے، ماں کو یخنی پلا 4 دن ہو گئے جس کا آنسو خشک نہ ہوا، ان بہنوں کو یخنی پلا 4 دن ہو گئے جو چرپائی کے نیچے کمرے میں جا کے ابو ابو کہہ کے باپ کو تلاش کر رہی ہیں، کہہ رہی ویرا ابو کدوں آئے گا، اسے کیا پتا
چرپائی پر اٹھا کے لیے اب قیامت ہی آئے گی، ابو واپس نہیں آئے گا، ان کا یخنی پینے کا ان کا حق تھا، اللہ اکبر، کھانے کا کھا گئے سارے بٹیرے، کھا گئے فضلی بٹیرے۔ ناراض نہ ہونا، دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی قسم اگر بھائی میں نے حق بیان نہ کیا تو ان لگاموں کو جن کی آج لالی تمہیں نظر آ رہی ہے، قیامت کے دن ان گالوں میں مجھے جہنم کی لگامیں پہنائی جائیں گی، تم چھڑاؤ گے۔ اے لوگو، اللہ اکبر، میں اس لیے روتا ہوں الہ العالمین، اس تقریر کو خوشامدی نہ کرنا، تکبر نہ آ جائے، میں نہ آ جائے، لوگوں کی واہ نہ آ جائے، ورنہ مسجد سے نکلنے سے پہلے یہ عبدالحنان کی تقریر منہ پر مار دی جائے گی۔ کوئی کام تو کریں جس میں اللہ کی رضا ہو۔ 100 روپے کی نوٹ کی نیکی میرے عزیزو، جب تک 4-5 سیلفی نہ بلا لو میرے عزیزو، وہ آپ کی میری نیکی اندر نہیں اترتی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ امت کے لیے رہنمائی بنا کر پیش کر دیا گیا ہے، کوئی اسے سمجھے؟ ایک بات سناؤں اس نیت سے کہ سارے عمل کریں گے انشاءاللہ، میں نہیں مانتا، یہ تو جب ترخانہ اس وقت کہتے ہیں انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ چلے گئی جب صحابہ کہا کرتے تھے اللہ کون کٹے گا انشاءاللہ، پھر وہ کٹ کے دکھاتے تھے، اللہ اکبر، یہاں 3 گھنٹے انشاءاللہ کہتے ہیں اور جاتے ہوئے جتی بھی کسی دوسرے کی پہن کے چلے جاتے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ چلو۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو۔ جنت کا سستا پیکیج دے کے جا رہا ہوں، لوگے پھر انشاءاللہ کوئی انشاءاللہ، اللہ کے کیا انشاءاللہ لیں گے، ہاتھ کھڑے کر دعویٰ کے ساتھ جنت کا پیکیج دے رہا ہوں۔ حجرہ مبارک کا پردہ ہٹا، کون؟ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر پر آ کر بیٹھ گئے، کون نبی؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامین جنت آ گیا، تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، کاف کہنے لگا اللہ اکبر کعبہ کو حسین آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کی کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ حجر مبارک کا پردہ ہٹا، اللہ اکبر، صحابہ دیکھ رہے ہیں، چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، ایسے لگا سے چاند بادلوں سے نکل آیا ہو، ممبر پر آ کے تشریف فرما ہوئے، اور کیا فرمایا؟ قبول کر لینا میرے عزیزوں، 50 سکو 50 لینا، کھپا سکو کھپا لینا، اس نیت سے سنو کہ عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ ممبر پر آ کے بیٹھے، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت لے لو، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت لے لو، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت لے لو، اللہ قیل یا رسول اللہ، حکم فرمائیے، فرمایا جب کھانا کھانے لگو پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، جب کھانا کھا چکو تو ہاتھ دھو لیا کرو، قیامت کے ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ یہ رات کا وقت ہے، مہمان ابھی آپ کے پاس آنے والے ہیں، بس 2 سے 3 منٹ مجھے اور برداشت کرو، اللہ اکبر۔ اب ہم نے گھر جانا ہے، میں دن کے اجالے کا کام نہیں،
رات کے اندھیرے کا آپ کو کام بتاؤں، میرے نبی نے کیا فرمایا سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا جب رات کو گھر جایا کرو 4 کام کیا کرو۔ پہلا کام گھر کا دروازہ بند کر دیا کرو، دوسرا کام کھانے والی چیزوں کو ڈھانک دیا کرو، تیسرا کام رات کو بچوں کو باہر مت بھیجا کرو، چوتھا میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر دیا بجھا کے سویا کرو۔ یہ 4 کام جو کرے گا 400 شہیدوں کا ثواب پالے گا۔ یہ 4 میرے نبی کی سنت ہے۔ سرانے ادھر ریموٹ، فرمایا دفع کر، ادھر 50,000 کا موبائل، فرمایا دفع کر، ادھر وائلٹ، فرمایا سے الماری میں رکھ دے۔ اللہ کے پاک حبیب میں رات کو اپنے سرانے کیا رکھوں؟ فرمایا 7 چیزیں رکھ۔ کیا چیز؟ عصا، ڈنڈا، یہ بوڑھوں کا نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر، یہ نبیوں کی سنت ہے، تمام نبیوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اگلی سن لیجئے، بازار شام میں 16 علماء اکرام، اس میں سے اکثر کے پاس عصا تھا، سر پہ پگڑی تھی اور آنکھوں میں سرما تھا، حیا تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، شلوار ٹخنوں سے اوپر وہ شام کا بازار جہاں سے آل رسول کو کربلا کے میدان سے لایا گیا۔ اللہ اکبر، جہاں سے آل رسول کے دکھڑے سنے گئے، وہاں کھڑے تھے۔ ایک عورت آئی اور اس نے آ کے پگڑی کا پلو کھینچا پیچھے سے، میرے گھر والے پیچھے میں بالکل خاموش، انہیں پگڑی کا پلو کھینچا، پھر ہاتھ کے اندر ڈنڈا دیکھ کے کہنے لگی لگتا ہے صحابہ کی اولاد ہے، لگتا ہے صحابہ کی اولاد ہے۔ یہ آسمان سے اترے ہوئے ہمارا مندوب تھا، شامی عربی جانتا تھا۔ اللہ اکبر، کہنے لگی یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کی اولاد ہے کہ مسلمان ہے، پاکستان سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کر کے کرتے کا کونا پکڑ کے کہنے لگی ہمارے پاس تھا، ہم نے چند پیسوں میں سودا کر دیا، تمہارے پاس ہے جان دے دینا، اس کا سودا نہ کرنا، عزت ملے گی تو فاطمہ کے بابے کے طریقے میں ہی ملے گی۔ سنت حبیب کتاب ملتی ہے، 215 روپے اس کا ہدیہ ہے، جاؤ مارکیٹ سے اپنے گھر میں لے کے آؤ۔ ایک ایک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لکھ دی گئی ہے، کیا کھایا کرتے تھے، کیا پیا کرتے تھے، کیا کون سی خوشبو پسند تھی، کھانا کون سا پسند تھا، کون سے جانور کا کس جگہ کا گوشت آپ کو پسند تھا، سبزی کون سی کھایا کرتے تھے، جوتے کا سائز، کرتے تامت کا سائز کیا تھا، زلفیں کیسی رکھا ہوتی تھی، کنگھی کیسے کیا کرتے تھے۔ اسی میں حضور علیہ السلام 7 چیزیں رات کو سرانے رکھ کے سویا کرتے تھے۔ سنت حبیب میں ڈنڈا، عصا، اگر میرے نبی کی سنت کو سمجھ کر ڈنڈا لے کر قدم بڑھاؤ گے، اس سنت کی برکت سے اللہ ہر قدم کے اٹھانے پہ 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ زیتون کا تیل، اللہ اکبر، کوئی بایو آملہ، کوئی ڈالڈا، کوئی میرے عزیزو آئل تیل استعمال کر رہا ہے، سنت سمجھ کر تیل کھایا بھی کرو، تیل لگایا بھی کرو۔ وہ کون سا تیل ہے؟ زیتون کا تیل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سنت سمجھ کے جو یوں کر کے تیل لگا لے گا، اس تیل کی برکت سے ہتھیلی پہ لگ جائے 40 دن شیطان انسان کے قریب نہیں آئے گا۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ رات کو میرے عزیزو کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، رات کو جب سوتا ہے کوئی پانی کی بوتل کوئی جگہ اپنے پاس رکھتا ہے، یہ پانی کی بوتل یہ جگہ اپنے پاس سنت سمجھ کے رکھو، یہ وضو کا پانی ہے، صبح اللہ تہجد کے لیے اٹھائے گا تو اس پانی سے وضو کروں گا۔ اپنے تکیے کے نیچے جائے نماز رکھ کے سو، انشاءاللہ نہیں کہنی، وہ بھی کہنی ہے ساتھ، جب سارے انتظام کر لیں گے اپنے نیچے اپنے تکیے کے نیچے جائے نماز، پانی کی بوتل، پھر کہ انشاءاللہ تہجد پڑھوں گا، پانی وہاں پڑا، مصلی وہاں پڑا، پھر انشاءاللہ کوئی کام نہیں آتی۔ پہلے ارادہ کر، ارادے پر استقامت کر دے، انشاءاللہ پھر اللہ اس پہ مدد کر کے دکھائے گا۔ 7 چیزیں رات کو سرانے رکھ کے سو، سرما، کنگھی، مسواک، خوشبو، عصا، وضو کا پانی، جائے نماز، میرے نبی کے سرانے ہوا کرتے تھے۔ فرمایا امتی سنت سمجھ کے رکھ لے، صبح اٹھے گا تیرے نام اعمال میں 700 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا میرا امتی صبح اٹھنے کے بعد بیٹھی نماز، سب سے پہلے اٹھ اپنا جسم ڈھیلا کر، پھر چھوٹی انگلیاں یوں کر کے اپنی انگلیوں پر اپنی آنکھوں کی پلکوں پہ پھر ابہام کا یہ انگوٹھے کا اندر والا حصہ یوں کر کے اپنے چہرے پہ پھیر کے اپنا چہرہ صاف کر، پھر کیا پڑھ؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تعریف تاری اس رب کے لیے جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ پھر خبردار آرام سے اٹھ، اللہ اکبر، اپنے کپڑوں کو سمیٹ، یوں نہ ہو تیری تہمت میں تیرا پاؤں پھنس جائے، انگوٹھا پھنس جائے تو منہ کے بل گرے، خون تیرے نکلے گا، تکلیف زہرا کے بابے کو ہوگی۔ فرمایا جو جوتا زمین پہ رکھا ہے سنت ہے، چپلی ہے، بوٹ ہے، اسے یوں کر کے جھاڑ کے پہن۔ سردی کا موسم ہے، کوئی جانور ٹھوا اندر چلا گیا، تکلیف تجھے دسے گا، تجھے تکلیف مجھے آئے گی۔ پھر سب سے پہلے باتھ روم میں جانے لگے، اللہ اکبر، ابتدائی فقہ کی کتاب میں پڑھایا جاتا تھا۔ فرمایا اپنے ہاتھ کو دھو لیا کر، استنجے خانے میں جانے سے پہلے، روٹی کھانے سے نہیں، پانی پینے سے نہیں، یہ بات کی بات ہے۔
استنجا خانے میں جانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے. این باتت یدہ، کیا پتا تیرے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے. پھر میرے عزیزو کتنا اللہ نے پاک نبی دیا، اس پاک نبی کے صدقے اللہ نے کتنا پاکیزہ نبی دیا جو اللہ لیٹرین کے اندر ٹوائلٹ میں بغیر ہاتھ دھوئے جانے نہیں دیتا، وہ دسترخوان پر بغیر ہاتھ دھوئے بیٹھنے کی اجازت کیسے دے رہا ہے. آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنے پچھلی زندگی کے گناہوں پر توبہ کر کے دکھا دے اور آئندہ زندگی پر اللہ اکبر استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کی اس سے توفیق مانگ کے کہہ دے انشاءاللہ. پہلے اپنے گناہوں پر معافی مانگو اور 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. وہ بڑا کریم ہے خدا کی قسم. بندہ منہ سے کہتا ہے معاف کر دے، اللہ اکبر، ہونٹ جڑتے نہیں، اللہ سارے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیر دیتا ہے. میرے عزیزو 5 وقت کی نماز، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے. قدر کر لینا، اسے سنبھال لینا، اسے خالی جانے نہ دینا. کم سے کم سال میں ایک قرآن پاک کا ختم تو ضرور ہونا چاہیے. مولوی صاحب مجھے پڑھنا نہیں آتا، ہاتھ میں پکڑنا تو آتا ہے، سینے سے لگانا تو آتا ہے، دیکھنا تو آتا ہے، چومنا تو آتا ہے، خوشبو لگانا تو آتا ہے، سینے سے لگا کے بیٹھنا تو آتا ہے. یہ وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا چھونا بھی ثواب، سینے سے لگانا بھی ثواب. اللہ اکبر، اس کے ورد کو الٹنا بھی ثواب ہے، آگے پیچھے کرنا بھی ثواب ہے. قرآن پاک کی تلاوت ہو، حلال اپنے گھر میں لاؤ، حلال. تعویذ دیتے ہیں مولوی صاحب بچے نہیں سدھرتے، آؤ میں تمہیں ایک تعویذ دے کے جاؤں. آج کے بعد اپنے گھر میں مشتبہ محل حرام نہیں لانا، حلال لے کے آنا. اور جن کے ہاتھوں میں تھیلیاں دیتے ہو ان سے کہہ دو پکانے سے پہلے ہاتھ دو، پکانے سے پہلے وضو کر. اور جب اذان ہو جائے نماز کا وقت ہے، چولہا بجھا دے، روٹی کچی پکی اتار دے. کھا لوں گا برداشت کروں گا، لیکن میرا گھر نماز چھوڑ دے برداشت نہیں ہوگا. گھر والی نماز روزے کی پابندی کرے، مرد حلال روزی لے کے آئے، جس کے پیٹ میں جائے گی کھائے گا. رابعہ عبد القادر جیلانی بنے گا، کھائے گی رابعہ بصریہ بن جائے گی. پھر آپ سے عرض کرتا ہوں سوکھیا سا دین ہے، سوکھی سی زندگی ہے. اللہ اکبر، جب تک اللہ نے اس وجود میں اس سینے میں ایمان کی طاقت دی، کہہ دو انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے.